بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کی رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ مبارکہ کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ تو بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات یعنی شعبان کی 15 کی رات ہے۔ تو یہ بھی اس رات کی فضیلت کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری احادیث بھی ایسی ہیں، اگرچہ احادیث ضعیف ہیں لیکن ان سے اس رات کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس 15 شعبان کی رات رب ذوالجلال کی جو رحمت ہے وہ رات کے اول حصے کے اندر ہی دنیاوی آسمان تک آ جاتی ہے، اور باقاعدہ ندا دی جاتی ہے، حل من داع فاستجیب لہ، ہے کوئی بلانے والا تو میں اس کو اس کے بلاوے کا جواب دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا جس کو میں معاف کروں۔ تو رات کے اول حصے کے اندر ہی اللہ کی رحمت دنیاوی آسمان تک آ جاتی ہے اور اس طرح کی ندائیں ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو ہر رات روزانہ آخری حصے کے اندر تو دنیاوی آسمان تک تو اترتی ہی ہے، اب پہلے حصے میں اترے یا آخری حصے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے اگر قدر نہ ہو تو پہلے حصے یا آخری حصے کا کوئی فرق نہیں، لیکن وہ لوگ جو ایک ایک لمحے کے لیے ترستے ہیں کہ کسی لمحے کے اندر اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کی رحمت قریب ہو تو اس سے ہم استفادہ کریں، ہم فائدہ حاصل کریں، تو اس چیز کا قدر تو انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دل کے اندر قدر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، اگر قدر ہو تو ہر شب قدر ہوا کرتی ہے۔ تو یہ رات کے اول حصے اور آخری حصے کا فرق انہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جن کو ایک ایک لمحے کے اللہ جل جلالہ کے قرب کا قدر ہوتا ہے۔ اور پھر اس رات کے اندر مختلف اعمال ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ رات کے کسی حصے کے اندر یا پوری رات اللہ جل جلالہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کو راضی کیا جائے، لیکن یہ بھی انفرادی طور پر کوئی اجتماعی عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ایک یہ چیز بھی خرافات کے اندر داخل ہو رہی ہے کہ پوری رات بڑے بڑے اسپیکر لگائے ہوتے ہیں اور خود بھی نیند نہیں کرتے، تو آس پاس والے پڑوس والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اب ایک مستحب عمل جس کے لیے ایذائے مسلم کر کے لوگوں کی نیندیں خراب کر کے ایک حرام فعل کا ارتکاب کیا جائے، اسے مستحب عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ خرافات کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ انفرادی طور اکیلے سے تلاوت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں اور دن میں روزہ رکھا جائے، لیکن یہ جو اجتماعی طور پر جو ہے نمازیں پڑھنا، کہیں پر تہجد کی جماعتیں ہو رہی ہیں، کہیں پر صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر بڑے بڑے جو ہے شمع جلائے ہوئے ہوتے ہیں اور
جو ہے ایک رسم کو عبادت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ شمع جلانا یا چراغ جلانا یہ کوئی عبادت کا کام نہیں ہے۔ البتہ یہ تو علامت اور نشانی ہے آتش پرستوں کی، ان لوگوں کی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو ہمارے بر صغیر کے اندر لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر اب بھی وہ جو ہندوؤں کی رسومات اور رواج تھے ان کا کافی حد تک اثر ہے۔ کافی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی جن کے اندر واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلامی کوئی طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ ہندوؤں کا ہی جو رسم اور رواج کا غلبہ دل و دماغ کے اوپر اسی کا ہی اثر ہے۔ اس کی آسان مثال کہ ہندوؤں کے اندر یہ عام روایت تھی کہ جب عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو پھر وہ عورت تو سمجھو کہ دنیا کی ایک ناکارہ اور ایک ایسی مخلوق گری ہوئی بن چکی ہے کہ اس کا دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں، نہ اس کو کوئی حق رکھنے کا اختیار ہے، نہ اس کو دوسرا نکاح کرنے کا اختیار ہے، بلکہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ بس حیوانات کے زمرے کے اندر داخل ہو جاتی تھی۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو بعین ہی وہی چیز پائی جاتی ہے، اور ہندوؤں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے بعد پوری زندگی نہ اس کو بنا سنگار کرنے کا اختیار ہے، نہ اس کو کسی معاشرے کے اندر گردن اٹھا کر چلنے کا اختیار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں کوئی اسلامی طریقہ کار یا اسلامی کسی جو ہے کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بس اپنے ہی ایک دیکھ کر اپنا جو ذہن بنا لیا ہے تو اسی کو ہی شریعت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جتھوں کے جتھے جا کر قبرستان پہنچتے ہیں اور وہاں پر پھر کوئی خاک کھائے جا رہا ہے، کوئی دوسری رسومات اور رواج جو ہیں ان کو جو ہے ایک ہوا دے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک فضولیت کے اندر داخل ہیں۔ البتہ اتنا ہے کہ انفرادی طور رات کے اندر نوافل پڑھے جائیں یا دن کے اندر روزہ رکھا جائے تو یہ کسی نہ کسی حد تک ثابت ہے، یا حدیث کے اندر آتا ہے صوموا نہارہا وقوموا لیلہا، تو اس طرح کیا جائے۔ یا انفرادی طور کوئی ایک شخص چلا گیا قبرستان میں، کہ یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ اس رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک فعلی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس 15 شعبان کی رات چلے گئے جنت البقیع کے اندر، اور کافی دیر کے بعد جب واپس آئے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حضور آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا تھا، اسی وجہ سے میں جنت البقیع میں چلا گیا تھا، ان کے لیے جو ہے دعا کرنے کے لیے میں چلا گیا تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں ثابت ہیں۔ باقی آج کل ہمارے جو معاشرے کے اندر جو رسومات چل پڑی ہیں، کہیں چراغ جلائے جا رہے ہیں، کہیں مختلف قسم کی گھروں پہ یا مسجدوں کے اوپر لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، اور ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے، کہیں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، کہیں تہجد کی جماعت ہو رہی ہے، کہیں صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے۔ یہ صرف خرافات اور بدعات ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ان کی شرعی حیثیت اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو چیز دین کے اندر داخل ہے اسی کو ہی دین بنا کر عمل کرنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔